بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے السلام علیکم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے طہارت، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ طہارت کے لیے اہم جز پانی ہے۔ سب سے پہلے ہم پانی اور اس کی اقسام کے متعلق شرعی نقطہ نظر جانیں گے۔ پانی دو قسم کا ہوتا ہے جو کہ درجہ ذیل ہے، مطلق اور مضاف پانی۔ پانی یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف وہ پانی ہے جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، مثلا تربوز کا پانی، ناریل کا پانی، گلاب کا عرق وغیرہ۔ اس پانی کو بھی مضاف کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز سے آلودہ ہو، مثلا گدلا پانی جو اس حد تک میلا ہو کہ پھر اسے پانی نہ کہا جا سکے۔ ان کے علاوہ جو پانی ہو اسے آب مطلق کہتے ہیں، اور اس کی 5 قسمیں ہیں: قر پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی۔ قر وہ پانی ہے جس کے برتن کی گنجائش 36 کیوبک بالشت ہو، جو تقریباً 384 لیٹر ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز عین نجس ہو، مثلا پیشاب یا خون یا وہ چیز جو نجس ہو گئی ہو، جیسے کہ نجس لباس ایسے پانی سے ملے جس کی مقدار 1 قر کے برابر ہو اور اس کے نتیجے میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پانی میں سرایت کر جائے، نجس نہیں ہوگا۔ اگر قر پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ نجاست کے علاوہ کسی اور چیز سے تبدیل ہو جائے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عین نجاست مثلا خون ایسے پانی میں جا گرے جس کی مقدار 1 قر سے زیادہ ہو اور اس کے بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل کر دے، تو اس صورت میں اگر پانی کے اس حصے کی مقدار جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی 1 قر سے کم ہو تو سارا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی مقدار 1 قر یا اس سے زیادہ ہو تو صرف وہ حصہ نجس متصور ہوگا جس کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل ہوا ہو۔ اگر فوارے کا پانی ایسے پانی سے متصل ہو جس کی مقدار 1 قر کے برابر ہو تو فوارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر نجس پانی پر فوارے کا پانی قطروں کی صورت میں گرے تو اسے پاک نہیں کرتا۔ البتہ اگر فوارے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے جس کے نتیجے میں اس کا پانی قطرہ قطرہ ہونے سے پہلے نجس پانی سے متصل ہو جائے تو نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے، اور ضروری یہ ہے کہ فوارے کا پانی نجس پانی سے مخلوط ہو جائے گا۔ اگر کسی نجس چیز کو قر پانی سے متصل نل کے نیچے دھوئیں تو اگر اس چیز سے گرنے والا پانی بھی قر سے متصل ہو اور اس میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا ہو اور اس میں عین نجاست کی آمیزش ہو تو وہ پانی پاک ہے۔ اگر قر پانی کا کچھ حصہ جم کر برف بن جائے اور کچھ پانی کی شکل میں باقی بچے جس کی مقدار 1 قر سے کم ہو تو جوں ہی کوئی نجاست اس پانی کو چھوئے گی وہ نجس ہو جائے گا، اور برف پگھلنے پر جو پانی بنے گا وہ بھی نجس ہوگا۔ اگر پانی کی مقدار 1 قر کے برابر ہو اور بعد میں چیک ہو کہ آیا اب یہ قر سے کم ہو چکا ہے یا نہیں تو اس کی حیثیت 1 قر پانی ہی کی ہوگی، یعنی وہ نجاست کو بھی پاک کرے گا اور نجاست کے اتصال سے نجس بھی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس جو پانی 1 قر سے کم تھا، اگر اس کے متعلق شک ہو کہ اب اس کی مقدار 1 قر کے برابر ہو گئی ہے یا نہیں تو اسے 1 قر سے کم ہی سمجھا جائے گا۔ پانی کا 1 قر کے برابر ہونا 2 طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، انسان کو خود اس بارے میں یقین یا اطمینان ہو۔ نمبر 2، عادل مرد اس بارے میں خبر دیں۔ البتہ اگر ایک عادل یا قابل اعتماد شخص یا وہ شخص جس کے اختیار میں پانی ہے اگر پانی کے قر کے ہونے کی اطلاع دے جبکہ اس خبر پر اطمینان نہ آ سکے تو اس پر بھروسہ کرنا محل اشکال ہے۔ پانی کی اگلی قسم قلیل پانی ہے۔ ایسے پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار 1 قر سے کم ہو۔ جب پانی قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز اس پر گرے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ البتہ اگر پانی نجس چیز پر زور سے گرے تو اس کا جتنا حصہ اس نجس چیز سے ملے گا نجس ہو جائے گا۔
لیکن باقی پانی پاک ہوگا۔ جو قلیل پانی کسی چیز پر عین نجاست دور کرنے کے لیے ڈالا جائے تو ان مقامات پر جہاں نجس چیز ایک بار دھونے سے پاک نہیں ہوتی وہ نجاست سے جدا ہونے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے، اس سے جدا ہو جانے کے بعد بنابر احتیاط لازم نجس ہے۔ جس قلیل پانی سے پیشاب یا پخانے کے مخارج دھوئے جائیں وہ اگر کسی چیز کو لگ جائے تو 5 شرائط کے ساتھ اسے نجس نہیں کرے گا۔ نمبر 1، پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا نہ ہوا ہو۔ نمبر 2، باہر سے کوئی نجاست اس سے نہ آ ملی ہو۔ نمبر 3، پیشاب یا پخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست مثلا خون خارج نہ ہوا ہو۔ پانی کی اگلی قسم ہے جاری پانی۔ جاری پانی وہ ہوتا ہے جس کا ایک قدرتی منبع ہو۔ نمبر 2، جو بہہ رہا ہو چاہے اسے کسی مصنوعی طریقے سے بہایا جا رہا ہو۔ نمبر 3، اس میں سے کسی حد تک ہی صحیح تسلسل ہو اور یہ ضروری نہیں کہ وہ پانی قدرتی ذخیرہ سے متصل ہی ہو۔ لہذا اگر قدرتی طریقے سے وہ پانی کے ذخیرے سے جدا ہو، مثلا اگر پانی اوپر سے قطروں کی صورت میں ٹپک رہا ہو تو نیچے گر کر دوبارہ بہنے کی صورت میں اسے جاری ہی مانا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی چیز پانی کے ذخیرے سے اتصال میں رکاوٹ بن جائے، مثلا پانی کے بہاؤ یا ابال میں رکاوٹ بنے یا ذخیرے سے اتصال ہی توڑ دے تو باقی ماندہ پانی کو جاری نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ پانی بہہ بھی رہا ہو۔ جاری پانی اگرچہ قرص سے کم ہی کیوں نہ ہو، نجاست کے آ ملنے سے تب تک نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے۔ اگر نجاست جاری پانی سے آ ملے تو اس کی اتنی مقدار جس کی بو، رنگ یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے نجس ہے۔ البتہ اس پانی کا وہ حصہ جو چشمے سے متصل ہو پاک ہے، خواہ اس کی مقدار قرص سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ ندی کی دوسری طرف کا پانی اگر ایک قر جتنا ہو یا اس پانی کے ذریعے جس میں بو، رنگ یا ذائقے کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی چشمے کی طرف کے پانی سے ملا ہوا ہو تو پاک ہے، ورنہ نجس ہے۔ اگر کسی چشمے کا پانی جاری ہو لیکن صورتحال یہ ہو کہ وہ اس میں سے پانی نکال لیں تو دوبارہ اس کا پانی ابل پڑتا ہو تو وہ پانی جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا، یعنی اگر نجاست اس سے آ ملے اور اس کی مقدار قرص سے کم ہو تو نجس ہو جاتا ہے۔ ندی یا نہر کے کنارے کا پانی جو ساکن ہو اور جاری پانی سے متصل ہو جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا۔ اگر ایک ایسا چشمہ ہو جو مثال کے طور پر سردیوں میں ابل پڑتا ہے لیکن گرمیوں میں خشک ہو جاتا ہے، اسی وقت جاری پانی کے حکم میں آئے گا جب اس کا پانی ابل پڑتا ہو۔ اگر کسی ترکی اور ایرانی طرز کے حمام کے چھوٹے حوض کا پانی ایک قر سے کم ہو لیکن وہ اسے مخزن سے متصل ہو جس کا پانی حوض کے پانی سے مل کر ایک قر بنا ہو تو جب تک نجاست کے مل جانے سے اس کی بو، رنگ اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے وہ نجس نہیں ہوتا۔ حمام اور بلڈنگ کے نلکوں کا پانی جو ٹونٹیوں اور شاوروں کے ذریعے بہتا ہے، اگر اس مخزن کے پانی سے مل کر جو ان نلکوں سے متصل ہو ایک قر کے برابر ہو جائے تو نلکوں کا پانی بھی قر پانی کے حکم میں شامل ہوگا۔ جو پانی زمین پر بہہ رہا ہو لیکن زمین سے ابل نہ رہا ہو، اگر وہ ایک قر سے کم ہو اور اس میں نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پانی تیزی سے بہہ رہا ہو اور مثال کے طور پر نجاست اس کے نچلے حصے کو لگے تو اس کا اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ یہاں اوپر والے حصے سے مراد یہ ہے کہ جس طرف سے پانی آ رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے بہہ رہا ہوتا ہے دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے، تو جس طرف سے آ رہا ہوتا ہے وہ حصہ اوپر والا کہلائے گا۔ پانی کی اگلی قسم بارش کا پانی ہے۔ جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو، اس پر جہاں جہاں ایک بار بارش کا پانی پہنچ جائے پاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر بدن اور لباس پیشاب سے نجس ہو جائے تو
بنا پر احتیاط ان پر دوبارہ بارش کا پانی پہنچانا ضروری ہے۔ البتہ قالین اور لباس وغیرہ کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہلکی سی بوندا باندی کافی نہیں ہے، بلکہ اتنی بارش لازمی ہے کہ لوگ کہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ اگر بارش کا پانی عین نجس پر برسے اور برس کر دوسری جگہ جائے لیکن عین نجاست اس میں شامل نہ ہو اور نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ بھی اس میں پیدا نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے۔ بس اگر بارش کا پانی خون پر برسنے کے بعد رسے اور ان میں خون کے ذرات شامل ہوں یا خون کی بو، رنگ اور ذائقہ پیدا ہوگا تو وہ پانی نجس ہوگا۔ اگر مکان کے اندرونی یا اوپری چھت پر عین نجاست موجود ہو تو بارش کے دوران جو پانی نجاست کو چھو کر اندرونی چھت سے ٹپکے یا پرنالے سے گرے وہ پاک ہے، لیکن جب بارش تھم جائے اور یہ بات علم میں آئے کہ اب جو پانی گر رہا ہے وہ کسی نجاست کو چھو کر آ رہا ہے تو وہ پانی نجس ہوگا۔ جس نجس زمین پر بارش برس جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اگر بارش کا پانی زمین پر بہنے لگے اور بارش کے دوران ہی چھت کے نیچے کسی نجس مقام تک جا پہنچے تو اسے بھی پاک کر دے گا۔ نجس مٹی کے تمام اجزاء تک اگر بارش کا پانی پہنچ جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، بشرط یہ کہ انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مٹی سے ملنے کی وجہ سے بارش کا پانی مضاف ہو چکا ہے۔ اگر بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، خواہ ایک کور سے کم ہی کیوں نہ ہو، بارش برسنے کے وقت اگر کوئی نجس چیز اس میں دھوئی اور پانی نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ قبول نہ کرے تو وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی۔ اگر نجس زمین پر بچھے ہوئے پاک قالین وغیرہ پر بارش برسے اور اس کا پانی برسنے کے وقت قالین سے نجس زمین پر پہنچ جائے تو قالین بھی نجس نہیں ہوگا اور زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ پانی کی اقسام میں سے آخری جو قسم ہے وہ ہے کنویں کا پانی۔ ایک ایسے کنویں کا پانی جو زمین سے ابلتا ہو، اگرچہ مقدار میں 1 کور سے کم ہو، تو نجاست پڑنے سے اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس نجاست سے اس کے بو، رنگ یا ذائقہ بدل نہ جائے۔ اگر کوئی نجاست کنویں میں گر جائے اور اس کے پانی کی بو، رنگ یا ذائقے کو تبدیل کر دے تو جب کنویں کے پانی میں پیدا شدہ یہ تبدیلی ختم ہو جائے تو پانی پاک ہو جائے گا۔ البتہ احتیاط واجب کی بنا پر اس پانی کے پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ پانی کنویں سے ابلنے والے پانی میں مخلوط ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کرے گی۔ ہماری اسی سلسلے کی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ ہماری تمام ویڈیوز معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ کے ضرور کام آئیں گے، اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بہن بھائیوں کو ضرور دکھائیں اور سنائیں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ آج کے لیے اجازت دیں، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔